سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 5 سال پہلے ایک طیارہ آتا ہے، سامان اتار کے وہ وہیں پر پارک ہو جاتا ہے اور 5 سال گزر جاتے ہیں اور کمپنی دوبارہ اس طیارے کو واپس ہی نہیں لے کے جاتی۔ یہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ جو ہے یہ پیش آیا ہے تھائی لینڈ کی کمپنی جیٹ ایئر کی جانب سے، جیٹ کی طرف سے۔ یہ جو ایک طیارہ ہے ان کا جو کہ عسکری ایوییشن کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہ طیارہ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آیا جو کہ اپنے ساتھ کارگو اور کچھ دوسری چیزیں لے کے آیا تھا۔ وہ یہاں پر آیا، اس کے بعد سامان اتار دیا گیا۔ کمپنی نے فیصلہ کیا کہ جب تک کوئی نیکسٹ آرڈر نہیں ملتا اس طیارے کو، جو کہ بوئنگ 767 ہے، اس کو سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر ہی پارک کر دیا جائے اور اس کی ہم پارکنگ فیس جو کہ ہر ایئرپورٹ کا خاصہ ہوتی ہے وہ اس کو ادا کرتے رہیں گے، اور جیسے ہی نیکسٹ آرڈر ہمیں ملے گا تو ہم اس جہاز کو یہاں سے اڑا کر لے جائیں گے۔ مگر بدقسمتی سے کمپنی کو مزید کسی قسم کا کوئی آرڈر جو ہے وہ نہیں ملا، جس کی وجہ سے جو فیس ہے وہ اتنی بڑھتی چلی گئی کہ وہ جہاز کی قیمت سے زائد ہو گئی۔ اس کے بعد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی انتظامیہ نے کمپنی سے رابطہ کیا اور انہیں پارکنگ فیس ادا کرنے کا مطالبہ کیا، جس کے بعد کمپنی کی جانب سے بڑے ہی نامنل سے جو چارجز ہیں وہ ادا کیے گئے، لیکن اس کے باوجود جہاز کو یہاں سے لے کے جانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ جب 5 سال گزر گئے اس کے بعد جو سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی انتظامیہ تھی، انہوں نے انٹرنیشنل ایوییشن قوانین کی وجہ کے باعث مقامی عدالت سے رجوع کر لیا، اور عدالت کے اندر انہوں نے اپنا کیس جو ہے وہ پٹ کیا اور کہا کہ 5 سال ہو چکے ہیں، یہ طیارہ ہمارے پاس کھڑا ہے، اس کا ہم لک آفٹر کر رہے ہیں، اس کا خیال رکھ رہے ہیں، اس نے ہمارا رن وے ملا ہوا ہے، اور ایک خاص جو ایک مینٹیننس ہے وہ ہم اس کی ادا کر رہے ہیں، لیکن کمپنی جو ہے ابھی تک اپنا نہ ہی طیارہ یہاں سے لے کے جا رہی ہے اور نہ ہی ہمیں جو پارکنگ فیس ہے وہ ادا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم مجبوراً عدالت کے اندر یہ معاملہ لے کے آئے ہیں، جس کے بعد عدالت نے اجازت دی ہے سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ انتظامیہ کو کہ وہ اس جہاز کی نیلامی کر دیں، اور نیلامی کرنے کے بعد اس کے جو پیسے ہوں گے وہ اپنی پارکنگ فیس کی مد میں رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایئرپورٹ انتظامیہ ہے انہوں نے 12 دسمبر کی جو تاریخ ہے وہ مقرر کی ہے، جس کے اندر اس کی نیلامی ہوگی، اور نیلامی کے اندر جو انٹرنیشنل اور جو نیشنل کمپنیاں ہیں وہ اس کی بولی لگائیں گی، اور بولی لگانے کے بعد جو کمپنی سب سے زیادہ ریٹ لگائے گی وہ جہاز لے کے جانے میں کامیاب ہو جائے گی، اور جہاز کی جو ریزرو مالیت ہے وہ $1.2 ملین جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں۔ اور جو تھائی لینڈ کی کمپنی ہے جس کا یہ جہاز تھا، جو کہ سول ایوییشن اور خاص طور پر عسکری ایوییشن کے لیے یہ جہاز استعمال ہوتا تھا، اور یہ جہاز 5 سال سے لاوارث ہے، سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور جو اس کی کمپنی ہے کوئی اسے والی وارث نہیں ہے، اسے پوچھ نہیں رہی، جس کی وجہ سے اب وہ یہ جہاز جو ہے یہ نیلام ہوگا۔